سر پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے آج ایک سیما حیدر کے حوالے سے ایک لیٹسٹ میرے خیال میں اس کا انٹرویو آیا، لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو اس کی آئی ہے، جس کے اوپر مجھے یقین مانے بڑا افسوس ہوا ہے، کیونکہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں میں ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں، رپورٹر ہوں، اور بارہا جو انڈین کے ٹاپ 10 چینل ہیں ان کے اوپر میں بیٹھ چکا ہوں، اور ان سارے معاملات کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ انڈیا میں کیا بکتا ہے، بیسیکلی یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے۔ تو سیما نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں بچیوں کو بیچا جاتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں خواتین کی بچیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، کچھ سمجھا نہیں جاتا۔ میں بذات خود یہ سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی ایسا ملک ہوگا جس میں خواتین کی کیونکہ عزت محفوظ ہے، ان میں سے پاکستان ایک ہے۔ پاکستان آپ بہتر جانتے ہیں، پاکستان میں جسٹس بن کر ہیں جناب جسٹس عائشہ ملک ہے، سپریم کورٹ کی جج ہے، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ہے، سپریم کورٹ کی جج ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ سابق وزیر اعظم رہ چکی ہیں۔ ہماری اپنی فیلڈ میں یعنی جرنلزم کی فیلڈ میں بے شمار ایسی خواتین ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، ہر شعبے میں خواتین ہیں، ان کی نمائندگی موجود ہے، یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے۔ تو پاکستان میں خواتین کی عزت بھی محفوظ ہے، خواتین کو وہ مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے، یہ بالکل جھوٹ بول رہی ہے۔ اور آپ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو یہ علم ہوگا کہ سیما اصل میں سیما کے باپ نے ہی سیما کو بیچا تھا، یہ روشن العظیم صاحب نے اس چیز کو ڈسکلوز کیا تھا، اور آپ نے بھی شروع میں آپ کو یاد ہوگا آپ نے یہ بتایا تھا، یہ چیز سامنے آئی تھی، اور غلام حیدر سے بیچا تھا میرے خیال میں 8 لاکھ کا تھا یا 10 لاکھ کا تھا۔ تو اسی وجہ سے وہ جو اپنا اس کا ایکسپیرینس ہے وہ اس کو شیئر کر رہی ہے، جو پورے پاکستان کے اوپر اس کو بلیم کر رہی ہے۔ تو مجھے اس چیز کا کافی افسوس ہوا ایز اے پاکستانی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا اصل میں مقصد ساتھ مجھے ایک چیز اور بھی یاد آ رہی ہے وہ بتا دوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں ان ساری چیزوں کے پیچھے اے پی سنگھ کا ہاتھ ہے، کیونکہ اے پی سنگھ جو بیٹھا ہے وہ سبھی چیزوں کو کور کر رہا ہے، اور سبھی وہ بتا رہا ہے کہ آپ نے کس راستے پہ جانا ہے، کیسے جانا ہے، اور کیا کچھ کرنا ہے۔ اس کو کم از کم اتنی سمجھ آنی چاہیے، آپ خود لے آ رہے ہیں کہ ایک سوورن کنٹری کے خلاف آپ سیما سے نعرے لگوا رہے ہیں، ایک سوورن کنٹری کے خلاف سیما کے جو معصوم بچے ہیں جو اس وقت کم سن ہیں آپ ان سے نعرے لگوا رہے ہیں، ان سے مذہب تبدیل کروا رہے ہیں، آپ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی اب لائے نہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ غیر قانونی طریقے سے ایک خاتون کسی سوورن کنٹری میں آئی ہے، تو اب اس کا ظاہر سی بات ہے لیگل طریقہ آج نہ صحیح کل صحیح پرسوں صحیح، تب کبھی نہ کبھی تو ہوگا نا، اس کو ڈیپورٹ کیا جائے، بلکہ ڈیپورٹ ہی نہیں بلکہ کہہ لیجیے کہ وہ زبردستی اس کو نکالا جائے گا۔ ڈیپورٹ تو میرے خیال میں وہ کوئی صحیح ہوتا ہے، اس کو زبردستی نکالا جائے گا، اور یہ تو اس کے بعد پھر پاکستانی ادارے اس پر ایکشن ہوں گے۔ تو ابھی جو میں سمجھتا ہوں ایز اے جرنلسٹ، ایز اے انویسٹیگیٹو رپورٹر، تو اس وقت ذمہ داری جو ہے وہ انڈین اداروں کی ہے، تو وہ اس کے اوپر تحقیق کریں۔ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک خاتون غیر قانونی طریقے سے، اس کے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، وہ ایک جناب علی نیپال سے غیر قانونی طریقے سے داخل ہوتی ہے، اور بعد میں اس کو ضمانت مل جاتی ہے۔ اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ شروع میں اس چیز کے اوپر میں نے ایک گفتگو کی تھی کہ ایک پولیٹیشین کا اس کے پیچھے ہاتھ ہے، تو وہی ساری چیزیں کڑیاں آپس میں مل رہی ہیں۔ یہ اصل میں اے پی سنگھ کا ہاتھ ہے، سچن سچن کو کوئی نہیں جانتا۔ ایک خاتون جو غیر قانونی طریقے سے آئی ہو، اور آپ کو بھی اس چیز کا علم ہے کہ اس کے اوپر ایلیگیشن یہ بھی ہے کہ وہ پاکستان کی جاسوس ہے، یعنی جاسوسی بہت بڑا جرم ہوتا ہے کسی ملک کے خلاف، کوئی عام چیز نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا الزام ہے، چلو ہم الزام کہہ لیتے ہیں، مجرم نہیں کہتے، فی الحال الزام ہے اس کے اوپر، تو پھر اس کو انڈین عدالتیں اس کو ضمانت کیوں دے دیتی ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں ایز اے جرنلسٹ، ایز اے رپورٹر، کہ اس کا تو وکیل کرنے کا حق بھی وہاں پہ نہیں ہے، وہ تو وہ وکیل ہی نہیں کر سکتی، نہ اس کے پاس پاسپورٹ ہے، نہ اس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے، وہ تو ڈائریکٹ اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے تھا، اور بعد میں جیل میں ڈال کر کہہ لیجیے پھر وہ اس کو دھکے مار کر پاکستان کے اندر داخل کرنا چاہیے تھا۔ اس کے لیے تو کیس لڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، پر اس کے پیچھے ظاہر سی بات ہے کچھ محرکات ہوں گے، کچھ وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے تھرو ایک پروسیس جو ہے وہ چلا جا رہا ہے، پر مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی سیریسلی۔ پر اچھا اس کے علاوہ جناب علی ایک چیز اور بھی بتا دوں، بلکہ میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ جو وکلاء ہیں، میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ وکلاء جو ہیں وہ کوئی خاص کام نہیں کر رہے، بہت سے لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ وکلاء کیا کر رہے ہیں اور پروسیس کیا ہوتا ہے اس چیز کو لے کر چلنے کا۔ یعنی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ادھر سے اٹھتے ان کے وکلاء، اور ادھر سے 2 4 بندے اور اٹھتے، اور غلام حیدر جناب سعودی عرب سے آتے اور بھارت میں چلے جاتے، اور سیما حیدر کے وہ بازو پکڑ کر پاکستان میں لے آتے۔
کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں، لیکن تھرو ایک پروسیس چلنا ہوتا ہے، ایک چینل تھرو چلنا ہوتا ہے، تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کو لے کر آنا ہوتا ہے، ڈیپورٹ کرنا ہوتا ہے یا واپس لانا ہوتا ہے کسی سوورن کنٹری کے اگر کوئی بندہ چلا جائے. تو آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو وکلاء ہیں، آپ کے اچھے دوست ہیں، ایک تو روشن علی عظیم صاحب اور اس طرح باقی جو ان کی ٹیم ہے، آپ سبھی کو جانتے ہیں، آپ کے تعلقات بھی اچھے ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی اس وقت کارکردگی کیا ہے، کہاں تک پہنچے ہیں، کیا پروسیس ہے اور کب تک یہ پروسیس مکمل ہوگا، ذرا ڈیٹیل سے بتائیے. فیاض بھائی دیکھیں، اس کیس میں کی ڈائنامکس تھوڑی سی الگ ہے. اس کا ریزن میں آپ کو بتاؤں، جو وائلیشن ہوئی ہے وہ نیپال انڈیا ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ایگری کرتے ہیں آپ کے نیپال کے تھرو انڈیا کا بارڈر الیگل کراس ہوا ہے. اب اس میں تھوڑی سی جو چینج چیز ہے باقی کیسز سے، جیسے انجو کا کیس ہے یا جو 2 انڈینس پاکستان میں آئے ہیں، اس سے تھوڑا سا الگ اس لیے ہے کہ ایک انڈین سٹیزن جس کا نام سچن مینا ہے، وہ نیپال گیا ہے اور وہ لے کر آئے پراپر فیسلیٹیٹ کر کے. تو یہ تھوڑی سی ڈائنامکس اس کیس میں الگ ہیں. وہ جو اس کو ریلیف مل رہا ہے، کر رہا ہے، تو اس کا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وومن انٹائسمنٹ بھی ہو سکتے، وومن انٹائسمنٹ یا وومن ٹریفکنگ فار پروسٹیٹیوشن اور لیبر. ٹھیک ہے، کیونکہ ایسے کون سے سچن مینا نے اس سے وعدے کر لیے کہ وہ اس کے پیار میں اتنا ہی اندھی ہو گئی کہ اپنا گھر بھی بیچ دیا، اپنا گولڈ بیچ دیا اور 4 بچوں کی زندگی رسک میں ڈال کر اسی کے ساتھ غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراس کر کے انڈیا کے اندر پہنچی ہے. یہ چیزیں جو ہے نا فیاض بھائی، یہ سوچنے والی، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو ریمیڈیز روشن عظیم صاحب اویل کر رہے ہیں، آپ دیکھیں، آپ کو تو پتہ ہے ہمارا میوچل لیگل اسسٹنس کا کوئی ٹریٹی سائن نہیں ہے، اور اگر کوئی اللیگلی چلا جاتا ہے یا اس سے بارڈر کراس ہو جاتا ہے تو پاکستان مانگ بھی نہیں سکتا ہے. ایسی کنڈیشن میں ہمارے ہاتھ تو بن جاتے ہیں پاکستان کے. اب وہ کیا کرے؟ پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسے کون سے انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں جو انڈیا نے بھی کیے ہوئے ہیں، پاکستان نے بھی کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک گلوبلی اور دوسرا ریجنل لیول پہ. گلوبلی کون سی آرگنائزیشن ہے؟ وہ یو این ہے. ٹھیک ہے، ریجنل پہ ہم کون سی آرگنائزیشن دیکھتے ہیں؟ سارک دیکھتے ہیں، جس کا پاکستان بھی ممبر ہے اور انڈیا بھی ممبر ہے. ٹھیک ہے، اب بچے، آپ کو پتا ہے کہ بچے اگر اللیگلی موو کر جائیں تو وہ چائلڈ ٹریفکنگ میں آتے ہیں. پھر اس میں بچوں کا کنسنٹ میٹر ہی نہیں کرتا، پھر چاہے ان کی مدر ساتھ ہو. یہاں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ مدر کو بھی انٹائز کیا گیا ہے، اس کو کوئی بڑے سہانے سبز باغ دکھا کے تو اس کو لے کے گئے اور انڈر پریشر لا کے اسے اینٹی اسٹیٹ اس سے اسٹیٹمنٹ دلوائے جا رہے ہیں. اب فرسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ پولیس کے پاس جانا چاہیے تاکہ ایٹ لیسٹ جس جورسڈکشن میں یہ انسیڈنٹ رپورٹ ہوا ہے، جہاں سے بچے مسنگ ہوئے ہیں، وہاں پہ تو یہ چیز درج ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اب وہ وہاں چلے گئے، اس کے بعد وہ فورن آفس گئے، کیونکہ ہمارے پاس مرجر کے آپشن ہی یہی بچتا ہے. اب آپ دیکھیں، ہمارا جو ایکٹ ہے اس کا ہیومن ٹریفکنگ کا 2018 کا، وہ آپ تو اس سے واقف ہیں. اسٹیٹ ڈیمانڈ کر سکتی ہے، مطلب انڈیا سے ڈسکس کر سکتی ہے. ہمارا یہ قانون ہے اور ان کے پاس ایک قانون ہے، جوینائل جسٹس ایکٹ اینڈ پروٹیکشن آف چلڈرن 2015. ٹھیک ہے، اس میں وہ کہتے ہیں ہم چائلڈ ٹریفکنگ کے اور چائلڈ ایکسپلائٹیشن کے کو ڈیل کریں گے، اسپیشلی جس میں گرلس انوالو ہو. ٹھیک ہے، یہ انڈیا کا ایکٹ ہے. اب اس کیس میں دیکھیں کہ 3 بچیاں ہیں، مائنر بچیاں ہیں، کیونکہ غلام حیدر کی 3 بچیاں ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم یو این لیول پہ چلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس 3 ایسی چیزیں ہیں جو ہم ایز اے ریمیڈی اویل کر سکتے ہیں، کیونکہ انڈیا کے انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں کہ ہم ہیومن ٹریفکنگ کو، چائلڈ ٹریفکنگ کو کمبیٹ کرنے کے لیے ہم ایفرٹس اپنی پٹ آن کریں گے، جس میں یو این سی آر سی ہے بچوں کے حوالے سے، ایس ڈی جی سے، اس میں پھر دونوں آ جاتے ہیں، وومین بھی آتے ہیں، چلڈرن بھی آتے ہیں. دوسرا، آپ کو پتا ہوگا کہ یو این کنونشن اگینسٹ ٹرانس نیشنل آرگنائزڈ کرائم ایڈریسنگ چائلڈ ٹریفکنگ کمپریہینسولی. ٹھیک ہے، یہ ایک ہوا ہے. اس میں بھی ہم انڈیا سے کہہ سکتے ہیں بھائی کیا کر رہے ہو، ہمارے بچے تو چائلڈ ٹریفکنگ کے وکٹم میں تمہارے پاس ہیں، اور تم نے انٹرنیشنل لیول پہ ایک پرومس کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو روک تھام کے لیے اقدامات کروائیں گے، تو کیوں نہیں تم نے اس کو کیا؟
دوسرا پھر اگر ہم سارک کے لیول پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کا ایک پرومس ہے کہ پریونٹنگ اینڈ کمبیٹنگ ٹریفکنگ ان وومین اینڈ چلڈرن فار پروسٹیٹیوشن ڈیمونسٹریٹنگ ریجنل کمٹمنٹس. تو ہمارے پاس تو ساری ریمیڈیز ہیں اور انہی کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے فارن آفس کو بھی انگیج کیا ہوا ہے تاکہ وہ بات کریں. اور ایز فار ایز سول پروسیڈنگ از کنسرن جس میں گارجین اینڈ وارڈ ایکٹ ہے یا فیملی لاس ہے ڈیورس ہے وہ انڈین کورٹس کی جورسڈکشن ہی نہیں بنتی ہے. ابھی آپ دیکھیں 2 دن پہلے ہمارے پاس نیوز آ رہی تھی کہ 2000 کیس میں 11C کی جو اپلیکیشن ہے وہ عدالت نے ریجیکٹ کی ہے. یہاں تو ملک ایک ہی تھا لیکن صوبے 2 تھے, اس میں بھی عدالتوں نے کہا کہ نہیں, جہاں سے بچی گئی ہے جہاں کی رہائشی ہے وہیں کی عدالتوں میں کیس چلے گا. یہ تو انڈیا ہے کیا یہاں پہ اس کی کسٹڈی اور بالکل اس کو لے کے کوئی کیس چل سکتا ہے فیاض بھائی؟ نہیں چل سکتا. یہ ایک کنفیوژن ہے جو کریٹ کیا گیا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ابھی جس طریقے سے آپ نے بتایا روشن عظیم صاحب, تو پھر اس حوالے سے تمام اداروں کو صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. آپ کی گفتگو سے مجھے یہی اندازہ ہوتا ہے. جی جی بھائی, روشن عظیم صاحب کر رہے ہیں اور جہاں وہ نہیں کریں گے وہاں پھر ہم ان کو لے کے جائیں گے. ہم کہیں گے نہیں سر جی بالکل مہربانی کریں ادھر چلیں. ہم بھی یہیں بالکل صحیح بیٹھے بات. ہوئے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ بالکل رابطہ بھی رہتا ہے. اور جہاں رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے ہم بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ کوئی غلام حیدر کے بچوں کا معاملہ نہیں, یہ انسانیت کا میٹر ہے, یہ سوشل ویلیوز کا میٹر ہے. اور اگر اس میں انڈیا ایک قدم آگے بڑھ کے ان کے پاس موقع تھا کہ وہ ایک قدم آگے بڑھیں اور ایفرٹس پٹ آن کریں, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے. تو یہ ان کی کارکردگی بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اب ایک آپشن یہ بھی دیا گیا کہ چلو ICJ چلتے ہیں. تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پھر ہمارا اٹارنی جنرل آف پاکستان, اور وہاں سے وہ اس چیز پہ انڈیا راضی نہیں ہوگا. وہ کیسے راضی ہوگا کہ جو بچے ہیومن ٹریفکنگ کے وکٹم تھے ان کا جو ایک سٹیزن ہے اس کے اوپر الزام ہے کہ اس کو انہوں نے شیلٹر دیا, اس کو بیل دی, اس کو ایک لینیئر دیا, ایک سافٹ اس کے اوپر ہاتھ رکھا. تو کیا کبھی انڈیا راضی ہوگا کہ ہاں چلتے ہیں اور وہاں جا کے بات کرتے ہیں کہ میں نے UNCRC کی بھی وائلیشن کی ہے, میں نے SDGs کی بھی وائلیشن کی ہے, میں نے پروٹوکال کی بھی وائلیشن کی ہے, اور میں نے سارک کے لیول پہ بھی وائلیشن کی ہے. 4 چیزوں کی وائلیشن کی. اس کے بعد خود ان کا جو جوینائل جسٹس سسٹم ہے اس کا جو ایکٹ 2015 کا ہے اس کی وائلیشن کی. یا تو 4-5 چیزوں کی وائلیشن آ گئی. اس پورے سینیریو میں پاکستان کا جو کیس ہے وہ تو بہت اسٹرانگ ہے. بچے تو ان کو رپورٹ کرنا پڑیں گے, آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں. ایسو سیما کا پھر وہ جو کریں کرمنل پروسیڈنگز چلوانا چاہیں یا جو بھی کریں وہ ان کی مرضی ہے. لیکن اس میں پھر سچن مینا کے اوپر کرمنل لائبلٹی آتی ہے, اس کو بھی اتنی سزا دینی پڑے گی کیونکہ اکیلے کام اس نے نہیں کیا. وہ کہتے ہیں نا غصہ آئی, وہ غصہ نہیں آئی, وہ سچن مینا اس کو لے کر آیا ہے. جو ان کے اپنے اسٹیٹمنٹ ہیں یا جو انٹرویوز میں بتا رہے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ سچن نے ایسا کیا. نہیں, وہ جو ان کے انٹرویوز ہیں اسی کو بنیاد بنا کے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو فیسلیٹیٹ کر کے وہ لے کر آئے, وہ اس کی بھی اتنی رسپانسبلٹی ہے.